شب برات بڑی مقدس رات ہے، بابرکت رات ہے، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرانے والی اور بندوں کی مغفرت کرانے والی یہ مبارک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنی زبان سے کہیں الحمدللہ، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جمعے میں بھی اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی کہ یہ کتنی مبارک رات ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی 5 راتوں کو جاگے گا، 5 راتوں کو زندہ رہے گا، زندہ رکھے گا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جاگنے اور زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں عبادت کرے گا اور ان راتوں میں جاگ کر اللہ کا ذکر کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگے گا اور نوافل کا اہتمام کرے گا۔ تو جو ان کاموں کا اہتمام کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات شعبان کی 15ویں رات بھی ہے۔ اللہ نے یہ مبارک رات ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اپنے لیے جنت کو واجب کر سکتے ہیں، جنت کا حقدار اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ جنت کا مستحق اور جنت کا حقدار بنانے کے لیے عبادت کرنا ضروری ہے، عبادت کرنا ضروری ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، 5 لیال لا یردہن الدعاء۔ 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں بندوں کی دعائیں اللہ پاک رد نہیں فرماتے ہیں، یعنی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو ان 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے، اور صحابہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے موقع ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ حدیثوں میں موجود ہے کہ آدمی اپنے خدا کے ساتھ جو گمان رکھتا ہے، جو نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر ہماری نیت اور ہمارا گمان ہمارے خدا کے سلسلے میں دعا کرتے وقت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ تو اس لیے یہ موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، آج ہمارے لیے موقع ہے۔ کتنے ایسے اللہ کے بندے تھے جو گزشتہ شب برات میں موجود تھے زمین کے اوپر، لیکن آج وہ زمین کے نیچے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بھی جانا ہے، کوئی آدمی مستقل رہنے کے لیے یہاں نہیں آیا، امیر کو بھی جانا ہے، غریب کو بھی جانا ہے، پڑھے لکھے کو بھی جانا ہے، ان پڑھ کو بھی جانا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی رخصت ہو گئے، اللہ کے نبی رخصت ہو گئے۔ تو اب ہم میں سے کسی کے لیے یہ گنجائش کہاں باقی رہ سکتی ہے کہ ہم دنیا میں رہیں گے ہمیشہ، ہم یہ گمان رکھیں اپنے بارے میں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، نبی جی آپ بھی دنیا سے واپس آنے والے ہیں اور یہ بھی دنیا سے واپس آنے والے ہیں، کسی کو یہاں رہنا نہیں ہے، جو بھی آیا ہے اس کو یہاں جانا ہے، اس کا آنا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ یہاں سے جانے والا ہے۔ اس لیے کہ دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان آئے، لیکن وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔
اسی طریقے سے آج ہم موجود ہیں، کل کو ہم نہیں رہیں گے۔ تو آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، تو یہ سعادت مندی ہوگی ہماری، خوش نصیبی ہوگی ہماری اگر ہم اس رات سے فائدہ اٹھا لیں، اگر ہم اس رات کو اللہ کے سامنے معافی کی بھیک مانگ کر اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، نیک اعمال کر کے اللہ کے مقرب بن جائیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ایسے مواقع اللہ پاک عطا فرماتے ہی اس لیے ہیں کہ بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی کی بھیک مانگیں۔ تو یہ موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں۔ یہ رات ہے ہی دعا کی، یہ رات ہے ہی دعا کی کہ بندہ اللہ سے معافی کی بھیک مانگے، اپنی مغفرت طلب کرے۔ اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہوتا ہے کہ الا هل من مستغفر فاغفر له هل من مسترزق فارزق الا مبتلا فاعافي۔ اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوا، رات شروع ہوئی، اس وقت سے اللہ تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی اپنی گناہوں سے معافی کی بھیک مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ اب اس وقت میں اللہ کی طرف سے ندائیں لگائی جا رہی ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ آفر دیا جا رہا ہے تو ہم اس کو ایکسپٹ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ نے یہ مبارک رات ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنی عبادت کرنا چاہیے، نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو زندگی میں ہماری نمازیں قضا ہو گئی، جو زندگی میں ہماری نمازیں قضا ہو گئیں، اب تو مسلمانوں کا حال ایسا ہے، ادا نمازیں بہت کم ہوں گی، قضا زیادہ ہوں گی، قضا زیادہ ہوں گی، اس لیے کہ مسلمان یا تو جمعہ سے جمعہ کو آتے ہیں، یا عیدین کے موقع پر آتے ہیں، یا جنازے میں شریک ہوتے ہیں، یا پھر ایسی مقدس راتوں میں آتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو عشاء کی نماز کے وقت میں محلے میں موجود ہوتے ہیں، مسجد کی گلی میں بھی موجود ہوتے ہیں، یا آس پاس کے علاقے میں بھی موجود ہوتے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، شاید ان کو علم نہ ہو یہاں روزانہ عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہی کی رات میں عشاء کی نماز ہو رہی ہے، روزانہ عشاء کی نماز ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کے منادی مؤذن صدا لگا کر بلاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شب برات میں عشاء کی نماز ہوتی ہے، روزانہ عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا ان سب سے کہ جیسے آج آپ تشریف لائے ہیں، اسی طریقے سے روزانہ بھی آیا کریں، روزانہ بھی آیا کریں اور اللہ کی عبادت کیا کریں، تاکہ ہماری زندگی میں اس کے فائدے نظر آئیں گے، اللہ کے ہم محبوب بندے بنیں گے، اللہ تعالی ہمارے دنیا کے مسائل بھی حل فرمائیں گے، آخرت کے مسئلے بھی حل فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ مبارک راتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جتنی طبیعت میں بشاشت ہو، جتنا شوق اور جذبے کے ساتھ ہم عبادت کر سکیں، وہاں تک ہم اچھی طریقے سے عبادت کریں۔ نوافل پڑھنے کے مقابلے میں قضا نمازیں پڑھنا افضل ہے۔ جو ذمے میں ہماری قضا رہ گئی ہے نمازیں، ایک ایک نماز کو ہم یاد کریں۔ ظاہر سی بات ہے قضا نمازوں کی لمبی فہرست ہے، اگر اس کا حساب لگائیں گے تو وہ کئی ہزاروں میں پہنچ جائیں گی۔ تو اس لیے قضا نماز کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ میری زندگی میں جو سب سے پہلی فجر کی نماز چھوٹی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، جو سب سے پہلے میری زندگی میں ظہر کی نماز چھوٹی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ میرے ذمے میں جو نمازیں باقی ہیں ان نمازوں میں سے جو ظہر کی نماز ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔
آج آپ نے ظہر کی نماز کی نیت کر کے ادا کر لی تو وہ ختم ہو گئی، اب ذمے میں جو ظہر رہے گی وہی سب سے پہلی ظہر ہے۔ تو اس طرح نیت کر کے ہم قضا نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کا اہتمام کریں، اور تھوڑی دیر خاموش رہ کر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تھوڑی دیر سوچیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ روزانہ بارش کے قطروں سے زیادہ نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں اور ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ کی یہ دی ہوئی نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں لگ رہی ہیں۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اندھوں سے ہم پوچھیں آنکھ کی نعمت کیا ہے، لیکن آج یہ آنکھیں غلط جگہ استعمال ہو رہی ہیں۔ کان اللہ نے دیے ہیں، ہم کان کی قیمت ان سے پوچھیں جن کو سنائی نہیں دیتا، لیکن یہ غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ ہاتھ و پیر میں اللہ نے طاقت دی ہے، ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ہاتھ پیر جواب دے چکے ہیں، فالج زدہ ہو گئے ہیں، وہ چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے۔ آج اللہ نے ہمارے ہاتھ و پیر میں طاقت دی ہے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کہاں لگ رہی ہے؟ یہ ہم میں سے ہر ایک کے جائزے کا وقت ہے، محاسبے کا وقت ہے۔ تو ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں اللہ نے کتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اور یہ ساری نعمتیں میں کہاں لگا رہا ہوں۔ یاد کر کر کے اللہ سے ایک ایک گناہ کی ہم معافی کی بھیک مانگے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، حدیثوں میں موجود ہے، بندے سے اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے، تیرا رب تجھے معاف کرتے کرتے تھک نہیں سکتا۔ حدیثوں میں موجود ہے کہ اگر بندے کے گناہ آسمان و زمین کے درمیان کی پوری خلا کو بھر دیں، یہ درمیان کی خالی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے، تب بھی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اگر اللہ سے ایک جملہ کہتا ہے، اے اللہ زندگی یقیناً تیری نافرمانی میں گزری، بہت سارے گناہ مجھ سے ہو گئے، اب میں تجھ سے معافی کی بھیک مانگتا ہوں، بندہ اللہ سے ایک جملہ پورے سچے یقین کے ساتھ اور سچی طلب کے ساتھ، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، آگے گناہ نہ کرنے کے عزم اور ارادے کے ساتھ، یہ شرط ہے توبہ کی، آگے گناہ نہ کرنے کے عزم اور ارادے کے ساتھ ایک جملہ اللہ سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر توبہ ٹوٹ جائے، پھر گناہ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں پھر آ جاؤ، پھر بندہ معافی کی بھیک مانگتا ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ پھر معاف فرما دیتے ہیں۔ 1000 بار توبہ کو توڑ کر اللہ کی طرف بندہ 1001 بار میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ معاف فرماتے ہیں جس جذبے سے اللہ نے پہلی مرتبہ معاف کیا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، بہانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتے ہیں۔ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے، قیامت کے دن ایک بندے کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوگا، فرشتے آ کر اس سے کہیں گے کہ بھائی چلو جنت میں تمہیں پہنچانا ہے، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ کہے گا میں اور جنت، میری زندگی تو ساری اللہ کی نافرمانی میں گزری، گناہوں میں ڈوبا رہا، میرے لیے جنت کا فیصلہ کیسے؟ وہ شک کرے گا، تعجب کرے گا کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ کیسے؟ فرشتے اسے کہیں گے نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ پھر بھی وہ شک کرے گا، تعجب کرے گا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ آپ نے فلاں بندے کے حق میں جنت کا فیصلہ فرمایا، جب اس سے کہا گیا تو وہ اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ چاروں طرف سے پردے لگا دیے جائیں۔ اب یہ بندہ پریشان ہو جائے گا اور مارے ڈر کے چلائے گا کہ اب میرا کیا ہوگا، تنے تنہا میں اور میرا خدا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں، تنے تنہا اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، میرا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے بندے کیا تجھے میرے فیصلے میں شک ہے؟ بندہ کہے گا پروردگار زندگی ساری نافرمانی میں گزری، پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزار کے آیا ہوں،
اب مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، یقیناً تیرے سارے گناہ مجھے یاد ہیں، اپنی جگہ ہیں، لیکن تیری زندگی میں ایک موقع ایسا آیا کہ تیری بیوی اور تیرے درمیان میں کوئی معاملہ ہو گیا، بات چیت ہو گئی، بیوی نے زور سے چلا کر کوئی بات کہہ دی، تجھے اور غصہ آ گیا، بیوی کے اس برے رویے اور برے سلوک پر تجھے بہت غصہ آیا، لیکن تو نے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے، غصے پر قابو کرتے ہوئے، تو نے یہ سوچ کر کہ فوراً تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اللہ کی ایک بندی ہے، ہم روزانہ کتنے گناہ اللہ کے ہم کرتے ہیں، نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس سے بھی کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو اللہ کی بندی سمجھ کر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں بندے، تو نے اس وقت میں میری بندی سمجھ کر تو نے اس کو معاف کر دیا، اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تو نے صرف یہ سوچ کر کہ میری ایک بندی ہے تو نے اس کو معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہماری زندگی میں ایسے کتنے لمحے نہیں آتے، کتنے مواقع نہیں آتے، لیکن شیطان غصے کے موقع پر انسان پر پوری طرح قابو پا لیتا ہے، پوری طرح قابو پا لیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں غصے کے عالم میں آدمی کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، غصے کے عالم میں جو بھی کام ہوتا ہے، غصے کی حالت میں جو بھی کام ہوتا ہے، اس کا نتیجہ سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آدمی کو غصے میں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیثوں میں فرمایا گیا کہ جب غصہ آ جائے، آدمی بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے یا لیٹ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو آدمی کو اگر غصہ آ جائے تو جا کر وضو کر لے، یعنی اپنی حیت تبدیل کر لے، جس حالت میں وہ ہے وہ حالت تبدیل کر لے تاکہ وہ کیفیت ختم ہو جائے، وہ غصے کی حالت ختم ہو جائے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ ایسے بہانے تلاش کر کر کے ہمیں معاف فرمانا چاہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم معافی کی بھیک تو مانگیں، ہم معافی کی بھیک تو مانگیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، ہم تو ہیں مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، ہم دینا چاہتے ہیں کوئی لینے والا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں اور اللہ تعالیٰ دینے ہی کے لیے بنایا ہے اور دینے ہی کے لیے تیار ہے، ہم لینا نہ چاہیں تو قصور کس کا ہے؟ تو اس لیے ایسی مبارک راتوں میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اللہ سے معافی کی بھیک مانگیں۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایسی مبارک راتوں میں بھی کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں کی طرف اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہوتی، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھتے۔ اور ایسی مبارک راتوں میں بھی اور ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والے اور ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والے اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرماتے، شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرماتے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی جیسے اللہ کو خدا مانتا ہے آدمی، اسی طرح کسی اور کو بھی خدا بنا لے کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اور اسی طرح اللہ کی صفات خاصہ میں کسی کو شریک کرنا۔ کچھ صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان خاص صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، زندگی اور موت کا دینا ہے، اولاد کا دینا ہے، عزت اور ذلت کا دینا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج مسلمان معاشرے میں شرک کی مختلف شکلیں رائج ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، شرک کی مختلف شکلیں پھیلی ہوئی ہیں، بہت سارے مسلمان شرک میں مبتلا ہیں۔ ایسی مبارک راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان ایسے شرک کرنے والوں کو معاف نہیں فرماتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں، ہم ٹٹول کر کے دیکھیں کہ کہیں ہم ایسے گناہ میں مبتلا تو نہیں ہیں۔
شرک سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہائی ضروری ہے، اور شرک ایسا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ایک دوسری آیت میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں کو اللہ نے اس میں نقل فرمایا ہے۔ ایک نصیحت حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے شرک کرنے والا بھی ایسی مبارک راتوں میں بخشا نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے وہ محروم رہتا ہے۔ تو اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ دوسرا آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسد کرنے والا، کینہ پرور، کسی سے عداوت اور دشمنی رکھنے والا، یہ آدمی بھی ایسی مبارک راتوں میں بخشا نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کی نیک نامی کو دیکھ کر، کسی کی شہرت کو دیکھ کر جلنا، اور اس نیک نامی سے وہ محروم ہو جائے اس کی تمنا کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے، یہ کینہ کہلاتا ہے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ حسد کرنے والا دراصل اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، حسد کرنے والا دراصل اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کو عزت عطا فرمائی ہے، کسی کو شہرت عطا فرمائی ہے، اب یہ اس کی عزت اور شہرت پر جل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جو شہرت دی ہے وہ اس کو نہیں دینا چاہیے تھا، تو وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں فرمایا گیا جس آدمی کے اندر یہ برائی پیدا ہو جاتی ہے وہ نیک کام کرے گا بھی تو اس کی نیکیوں کو یہ حسد کھا جائے گا۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسد سے بچو، کینے سے بچو، بغض اور عداوت سے بچو، کسی کی عزت اور شہرت کو دیکھ کر جلنے سے بچو، کسی کی مقبولیت کو دیکھ کر جلنے سے بچو، اس لیے کہ حسد آدمی کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ کچی لکڑی نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے، حطب کہتے ہیں سوکھی لکڑی کو، سوکھی لکڑی بہت جلدی جل جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حسد کی بیماری والا نیک کام کرے گا بھی تو اس کی نیکیاں یہ حسد کھا جائے گا، اور ایسی مبارک راتوں میں وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، مغفرت سے محروم رہے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس بیماری سے اپنے آپ کو پاک کریں، اس بیماری سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ سینہ بے کینہ ہونا چاہیے جو اللہ کی رحمت کا وہ مرکز ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا مرکز ہوتا ہے، اللہ کی معرفت اس میں پیدا ہوتی ہے، اس سینے میں جس میں کینہ نہ ہو، اس سینے میں کبھی اللہ نہیں سماتا جس میں کینہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کینے سے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے نام 8 افراد ہیں، پوروں کی تفصیل نہیں عرض کروں گا، بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ تیسرے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت فرمائیں گے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ ایسی مبارک راتوں میں بھی نہیں بخشیں گے، ایسی مبارک راتوں میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حسن سلوک کو جمع کر کے حکم دیا ہے۔ جیسے اللہ کی عبادت ضروری ویسے ماں باپ کی اطاعت ضروری،
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے میرے عزیز دوست بزرگوں۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے معاشرے میں عموماً ماں باپ کی فرمانبرداری کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ ماں باپ کو ستانا، ان کو ناراض کرنا، ان کو پریشان کرنا، ان کو تکلیف دینا یہ عام ہو گیا ہے۔ اور یہ بات ہم اچھی طرح یاد رکھ لیں، وہ اولاد کبھی ترقی نہیں کرتی جو ماں باپ کو دکھ دیتی ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کرے گی۔ وقتی طور پر کچھ نظر آ جائے تو آ جائے، لیکن نتیجہ صفر ہوتا ہے، نتیجے میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ مار کھا جاتے ہیں، تو وہ اولاد کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی مبارک راتوں میں بھی والدین کا نافرمان بخشا نہیں جائے گا، والدین کے نافرمان اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ نوجوانوں سے بطور خاص عرض کروں گا، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بوڑھے ماں باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بچے ان کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر ان سے کچھ بات کریں، ان کی خیر خیریت پوچھیں۔ آج موبائل اتنا حقدار ہو گیا ہے ہمارا کہ وہ جتنے حقوق ہیں وہ سارے حقوق موبائل نے لے لیے ہیں۔ نہ اولاد کو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہے، نہ بیٹی کو ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہے، نہ بیٹے کو باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہے، نہ شوہر کو بیوی کے پاس بیٹھنے کے لیے حق ہے، نہ بیوی کو شوہر کے پاس بیٹھنے کے لیے حق ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، سارے اختلافات گھریلو، سارے جھگڑے اکثر اسی لیے ہوتے ہیں۔ شوہر کہتا ہے آ کر کہ گھر میں داخل ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیوی فون لے کر بیٹھی ہوئی ہے، نہ ہمارے آنے کا اس کو کچھ احساس ہے، نہ ہمارے جانے کا اس کو کوئی احساس ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، شوہر جب گھر میں آئے تو بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس کام میں بھی مصروف رہے اس کام کو چھوڑ کر وہ اچھی طبیعت کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ شوہر کا استقبال کرے، شوہر کا استقبال کرے۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ اور جب شوہر گھر سے باہر جانے لگے تو یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ بیوی اس کو مسکراتے چہرے کے ساتھ، حفظ و امان کی دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کرے۔ بیوی کے اندر روم میں بیٹھی ہوئی ہے، شوہر جا رہا ہے، ہاں جا رہا ہوں، تو ٹھیک ہے جاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ شوہر بیوی کو وقت دے، بیوی شوہر کو وقت دے، اولاد ماں باپ کو وقت دے، ماں باپ اولاد کو وقت دے۔ اچھی طرح ہم یہ یاد رکھیں، ماں باپ بچپن میں بچوں کو وقت نہیں دیتے تو یہ بچے ماں باپ کو بچپن میں وقت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کا حق ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ نے بچپن میں ان کا حق مارا ہے تو اس کی سزا بچپن میں ماں باپ کو بھگتنی پڑتی ہے، بچپن میں بھگتنی پڑتی ہے۔ اب آپ اچھی طرح دیکھ لیں، جن ماں باپ نے بچوں کی تربیت کی ہے، اچھی تربیت کی ہے، وہ بچے یہ ہوتے ہیں کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر کیوں نہ چلے جائیں، لیکن اپنے ماں باپ کا ان کو خیال ہوتا ہے، ماں باپ کی ان کو فکر ہوتی ہے، روزانہ وہ بات کرتے ہیں، روزانہ ان کی خیر خیریت دریافت کرتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگ، ایک گھر میں موجود ہیں، سامنے باپ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اپنے فون میں لگا ہوا ہے، یہ بھی اپنے فون میں لگا ہوا ہے، سامنے انسانوں کے ہوتے ہوئے بھی، آدمی کے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ماں باپ کا نافرمان بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ مرض عام ہے، نوجوانوں سے بطور خاص عرض کروں گا، کچھ وقت ایسا ہم نکالا کریں اپنے ماں باپ کے لیے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں، ان کی زندگی کے تجربات کو سنیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ماں جب لیٹنے کا ارادہ کرتی، بچی ماں کے پیر دبانے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ ماں بچی سے یہ کہتی کہ بیٹی تم اپنی تعلیم پر دھیان رکھو، تم اپنا پڑھ رہی ہو تو پڑھتی رہو۔ بچی کہتی امی جان آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کے پیر دکھے ہوئے ہیں، آپ کا پیر دبانا میرا فرض ہے، آپ کو راحت پہنچانا میری ذمہ داری ہے، میں اس کے بعد اپنی تعلیم کو مکمل کر لوں گی۔ باپ جب لیٹ رہا ہے
تو بیٹے کی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ کے پاس آ کر اس کی خدمت کا اس کو خیال رکھنا چاہیے، سر میں اس کو تیل لگانا چاہیے، پیر دبانا چاہیے، اس کی خدمت جو ہو وہ خدمت کرنا چاہیے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ماں باپ وہ نعمت ہیں، جب یہ ختم ہو جاتی ہے اس وقت میں احساس ہوتا ہے، اس وقت میں احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں قدر نعمت بعد زوال، نعمت کی قدر نعمت کے ختم ہو جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو افسوس کرتے ہیں ماں باپ جب تک تھے اس وقت تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی آرا وقت آتا ہے، کوئی پریشانیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ باپ ہوتا تھا تو یہ گھنا سایہ تھا، ماں ہوتی تھی تو یہ اپنا پلوں میں سورج چھپا کر اللہ سے مانگ کر ہمارے کام پورا کروایا کرتی تھی۔ آج یہ ہمارے پاس نہیں ہے، آج یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کو راحت پہنچا کر کے، ان کو خوش کر کے اپنی جنت بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ یا تو تمہاری جنت ہیں یا تو تمہاری جہنم ہے۔ اگر تم ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لو گے تو یہ تمہاری جنت کا ذریعہ ہیں، اگر تم ان کو ناراض کر کے، ان کو ستا کر، ان کو دکھ پہنچا کر ان کو ناراض کرو گے تو یہ تمہاری جہنم کا ذریعہ ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ماں باپ کا نافرمان بھی اللہ کی مغفرت سے ایسی مبارک راتوں میں محروم رہتا ہے۔ ماں باپ کا دل دکھا ہوا ہے، ماں باپ ناراض ہیں، یہ یہاں تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ کہیں گے تم دعائیں کرتے رہو، ماں باپ تمہارے اگر ناراض ہیں تو تمہاری دعاؤں کا ہمارے پاس کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو خوش رکھنا، ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کرنا، حتی المقدور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ بچپن میں وہ ہمارے کام آئیں۔ جس وقت میں ان بچوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، بچے اس وقت ہمارے دست اور بازو بن کر ہمارے ساتھ رہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ بچپن میں بچوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی تربیت کریں، ان کو کھلائیں، ان کے ساتھ کھیلیں۔ کتنا پیارا معاشرہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کتنی پیاری سیرت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باوجود شہنشاہ دو عالم ہونے کے، باوجود تاجدار عرب و عجم ہونے کے، اپنے نواسوں کے ساتھ آپ کھیلا کرتے تھے، دل لگی کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت بھری باتیں کیا کرتے تھے، ان کا دل بہلایا کرتے تھے۔ آج باپ کو فرصت نہیں ہے اپنے بچوں کو وقت دینے کی، بچے کب بڑے ہو جاتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے، یہ صبح سے لے کر شام تک کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی دولت سے کیا فائدہ ہے جو دولت ہمیں مل تو جاتی ہے لیکن جو دولت اولاد کی شکل میں اللہ نے دی ہے یہ ضائع ہو رہی ہے، یہ ضائع ہو رہی ہے۔ جب بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، جب بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں، اس وقت میں وہ اللہ والوں کی صحبتوں میں آتے ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، وہ ان کے حقوق کو جو دبایا گیا ہے، ان کے حقوق کو جو مارا گیا ہے، اس کی سزا تو مل کر رہے گی، کسی بزرگ کی دعا سے کام نہیں چلے گا، وہ سزا تو ملنی ہی ملنی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جس طرح بچپن میں ماں باپ کو وقت نہ دینے کی سزا اولاد کو ماں باپ کو ملتی ہے، اسی طریقے سے اگر اولاد ماں باپ کو وقت نہیں دیتی، آج کا بچہ ہے اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دیتا تو اس کی اولاد اس کو سزا دے گی، اس کی اولاد اس کو سزا دے گی، اللہ کا ضابطہ ہے، طے شدہ ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کا نافرمان بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے بارے میں خود احتساب کر لیں، خود جائزہ لے لیں، میرا کیا حال ہے، میرا کیا حال ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت فرمائیں گے، لیکن شراب کے عادی، شراب پینے والے کے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔
شراب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب مت پیا کرو، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو شراب کا عادی ہوتا ہے ہول سیل میں ساری برائیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، ساری برائیاں خود بخود اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شراب پینا یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے اس سے نشہ چڑھے یا نشہ نہ چڑھے، تھوڑی مقدار میں پیے زیادہ مقدار میں پیے، خوشی کے موقع میں پیے یا پھر ٹینشن اور ڈپریشن کے موقع پر تھکان دور کرنے کی نیت سے پیے، ہر حال میں وہ حرام ہے، ہر حال میں وہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام۔ تو اس لیے شراب سے اپنے آپ کو دور رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے شراب حرام ہے ویسے ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں گے تو نشے میں ہمارا معاشرہ اتنا ملوث ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی صورتحال نہیں دیکھی گئی۔ بچہ بچہ ملوث ہے، 10 12 15 سال کے بچے بھی نشہ کرتے ہیں، اور نشے کی مختلف شکلیں ہیں۔ گولیوں میں نشہ ہے، پوڑیوں کی شکل میں نشے کی چیزیں ملتی ہیں، انجیکشن میں نشہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا شکلیں ہیں، کتنی ہم یاد کر کے آپ کو سنائیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، مختلف شکلوں میں لوگ نشے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا، ٹینشن میں ہوتا، پریشانیوں میں ہوتا، تو اس پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے سگریٹ پیتا تھا، بیڑی پیتا تھا۔ لیکن اب جو نشے کا ماحول ہے، یہ اب جو نوجوانوں میں جو نشے کی لت لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ ڈپریشن نہیں ہے بلکہ صرف شوق ہے، دیکھا دیکھی۔ اپنے دوستوں کو دیکھ کر وہ بھی پی رہا ہے تو میں بھی پی کر کے دیکھوں، یا پھر اس کی دعوت ہے۔ ایک آدمی کو لت لگی ہوئی ہے تو اب وہ پی رہا ہے تو سامنے والے کو کہے گا تھوڑا سا تم بھی دیکھو، حالانکہ وہ شریف گھرانے کا بچہ ہے لیکن ہے رذیل گھرانے کے بچے کے ساتھ، ہے جو عادت اس کی خراب اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، صحبت تو اثر کرے گی، صحبت تو بہرحال اثر کرے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ تو صرف یہ سوچ کر خاموش رہ جانا کہ ہمارے گھر کا ماحول تو بہت دیندار ہے، ہمارے بچے نمازی ہیں، ہمارے گھر میں نماز کا ماحول ہے، پردے کا ماحول ہے، صرف اتنی بات کافی نہیں ہے۔ ماں باپ کو اس کی فکر کرنی بھی ضروری ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ گھر سے باہر کن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، کن نوجوانوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، کن کے ساتھ وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ اس کی بات چیت ہے، اس کی بھی فکر کرنا ضروری ہے، اس کی بھی فکر کرنا ضروری ہے۔ اور نشہ ایسی بری بلا ہے، ایسی بری بلا ہے کہ اس سے دنیا بھی برباد، دین بھی برباد، دنیا بھی برباد، دین بھی برباد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے بتوں کی پوجا کرنا حرام ہے ویسے شراب پینا اور نشے کی چیزوں کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا ہے بالکل اسی طرح ہے شراب پینے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مدمن الخمر کعابد وثن، بتوں کی پوجا کرنے والے کی طرح ہے شراب پینے والا۔ اور شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نشے کی عادت پیدا ہو گئی، اب اس کو کسی برائی سے روکنے والا کوئی روک نہیں سکتا، آہستہ آہستہ ایک گناہ میں وہ مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، غالباً وہ حدیث ہے یا کسی کا مقولہ ہے، میرے ذہن میں بات پکی نہیں ہے، لیکن بات اپنی جگہ درست ہے کہ شراب پینے والا یا نشے کا جو عادی ہوتا ہے وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے۔ شیطان پوری طرح اس پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ اب شیطان جیسا پھرائے ویسے پھرتا ہے، جیسے گھمائے ویسے گھومتا ہے، جن عادتوں کا مرتکب اس کو کرنا چاہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کتابوں میں لکھا ہے، ڈاکٹروں کی اور سائنس کی تحقیق ہے، آخرت کے جو نقصان ہیں وہ اپنی جگہ یقینی ہیں، وہ اپنی جگہ یقینی ہیں،
لیکن دنیا کے بے شمار ایسے نقصان ہیں۔ اگر اللہ نے ذرا برابر بھی عقل دی ہے تو شراب پینے والا ذری دیر کے لیے اگر سوچے گا، نشہ کرنے والا اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا تو ان نقصانات کو دیکھ کر کوسوں دور رہے گا، کوسوں دور رہے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کیا کیا نقصانات علماء نے لکھے ہیں، سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے۔ پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی محنت سے اس کی سانس پھولنے لگتی ہے، سونگھنے کی جو صلاحیت دی ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اعضاء میں آہستہ آہستہ قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اندر ہی اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، کسی کام کا نہیں رہتا۔ نوجوان یہ بات کان کھول کر اچھی طرح سن لیں، اگر آج نشہ کر رہے ہیں آگے کی زندگی میں خون کے آنسو رونے پڑیں گے، خون کے آنسو رونے پڑیں گے، اور ایسے وقت میں روئیں گے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، دنیا تماشا دیکھے گی۔ اور جن لوگوں نے تمہیں نشے میں مبتلا کیا ہے، اس کا عادی بنایا ہے، ان کا انجام تم دیکھو گے، تمہارا انجام وہ دیکھیں گے، اور دونوں کا انجام دنیا دیکھے گی، دنیا تماشا دیکھے گی کہ کیا تھا کیا ہو گیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، شادی سے پہلے کی زندگی میں اگر کوئی نوجوان نشے کا عادی ہو جاتا ہے، شادی کی بعد کی زندگی میں خون کے آنسو روئے گا، خون کے آنسو روئے گا، کسی کام کا وہ نہیں رہے گا۔ میرے اشارے کو آپ سمجھ جائیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، نشے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان معاشرے میں ہمارے نوجوانوں میں دکانوں میں ملتی ہیں ساری چیزیں، دستیاب ہیں، رات کے سناٹے میں بھی ملتی ہیں، دن کے ہنگامے میں شور شرابے میں بھی ملتی ہیں۔ قاتل ہیں وہ لوگ جو شراب نشے کی چیزیں بیچتے ہیں، کسی کی زندگی کو برباد کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سب کام ہوتے رہیں، اللہ کی مدد آ جائے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آج کی رات میں ہم اس مجلس میں عزم مصمم کریں، پکا ارادہ کریں کہ شراب سے اور نشے کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے۔ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، قیامت کے دن خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ نوجوانوں، یہ طاقت اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ نشہ پی کر کھوکھلے بن جائیں، نشے کی چیزوں کو استعمال کر کے کھوکھلے بن جائیں۔ صحابہ کے نوجوانوں کو دیکھیں، انہوں نے اپنی جوانی کیسے استعمال کی۔ اللہ نے یہ جوانی اس لیے دی ہے، یہ جوانی کا زمانہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس میں آدمی دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کرتا ہے، دینی اعتبار سے بھی ترقی کرتا ہے۔ اس لیے میں بطور خاص عرض کروں گا نوجوانوں سے کہ نشے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، انشاءاللہ ہر گناہ سے آپ محفوظ رہیں گے، ہر گناہ سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب ہر برائی کی جڑ ہے، اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ام الخبائث ہے، ساری بیماریوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ تو اس لیے نشے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ سب سے پہلی تو یہ ذمہ داری سرکار اور حکومت کی تھی کہ حکومت ان چیزوں سے اپنے رعایا کی حفاظت کرتی، لیکن افسوس کی بات ہے حکومت کی نگرانی ہی میں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کرونا کی پابندیوں کے بعد جو سب سے پہلی چھوٹ ہوئی وہ شراب ہی کی ہوئی، سب سے پہلے شراب کی دکانیں کھلی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، سوچنے کی بات ہے، یہ ہماری زندگی بڑھانے کی ہے یا ختم کرنے کی ہے، یہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرے درجے میں میں ان ماں باپ اور ان کے سرپرستوں سے نوجوانوں کے عرض کروں گا، اپنے بچوں کی بچپن ہی سے ایسی تربیت کریں کہ بچہ کوئی کام ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہ کرے، اور ہر غلط کام سے ہمارا بچہ دور رہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے گھر میں تربیت کریں، اسی طرح اس کے باہر کی زندگی پر بھی نظر رکھیں، باہر کی زندگی پر بھی نظر رکھیں، اس لیے کہ گھر کا ماحول تو بہت اچھا ہے، بہت سارے دیندار آپ کو ملیں گے، گھر میں تو ایسا صوفی نظر آئے گا کہ جنید بغدادی بھی شرما جائیں، باہر جب نکلے گا تو شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں، آپ کو اتفاق ہوا نہ ہو تو نہ ہو، مجھے بہت اتفاق ہوا ہے
کہ ایسے ماں باپ کے ان کے بچے کی کوئی شکایت کریں، ماں باپ ہرگز یقین نہیں کریں گے ہمارا بچہ اور ایسا کام ہو نہیں سکتا، لیکن زمینی سطح پر ہو رہا ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی پوری نگرانی کریں، پوری نگرانی کریں اور ان کو مشغول رکھنے کی کوشش کریں۔ نوجوان ان چیزوں میں لگتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کو فارغ وقت ملتا ہے، ان کو فارغ وقت ملتا ہے، پڑھائی کا زمانہ ہے تو پڑھائی میں ایسے ان کو مصروف رکھیں کہ وہ دنیاوی تعلیم گاہوں میں جا رہے ہیں تو وہاں کی مصروفیت میں وہ مصروف رہیں گے، تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جو خالی وقت بچتا ہے ماں باپ اس کا شیڈول اور نظام ایسا بنائیں کہ بچہ اس میں بیکار نہ رہے اور کسی غلط صحبت کا شکار نہ ہو جائے، کسی غلط صحبت کا شکار نہ ہو جائے۔ اسکول کو بھی جا رہا ہے تو کالج کو بھی جا رہا ہے تو وہاں کس کے ساتھ اس کی آشنائی ہے، دوستی ہے، کن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ وہ اٹھتا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں اور معلوم کریں۔ اور اسکول اور کالج سے واپس آنے کے بعد میں اب وہ موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے، بھلے وہ ساتھ نہ ملے لیکن موبائل میں گفتگو تو ہوتی رہتی ہے، واٹس ایپ موجود ہے، فیس بک موجود ہے، آدمی بھلے سامنے نہ رہے لیکن موبائل میں سب چیزیں موجود ہیں، تو ماں باپ اس پر بھی نگاہ رکھیں۔ غلط نہیں ہے کہ بچے کا موبائل اٹھا کر ماں باپ چیک کریں، غلط نہیں ہے، ضرور دیکھیں، تربیت کے لیے یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں، دیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتی ہے جب پہلے سے نگرانی رکھی جائے۔ اب آج بیان سننے کے بعد اب جا کر اپنے نوجوان بچے کا موبائل اٹھائیں گے اور دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گے، ہو سکتا ہے ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن بچہ خود بخود ایسی حرکت کرے گا کہ آپ ہارٹ فیل ہو جائیں گے، اس لیے کہ پہلے سے تربیت نہیں ہوئی ہے۔ پہلے سے تربیت کرنا ضروری ہے، پہلے سے نظام بچوں کا بنانا ایسا ضروری ہے کہ ان کی تربیت ایسی ہو کہ وہ کسی غلط کام کا شکار نہ ہو۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، نوجوانوں سے بطور خاص عرض کروں گا، اسلام کو بدنام نہ کریں، مسلمان کو بدنام نہ کریں، دین بہت بدنام ہو گیا۔ نوجوانوں، کچھ تو شرم کرنے کی بات ہے، کچھ تو اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی بات ہے۔ کون کتنا سمجھائے گا، کون کتنا سمجھائے گا، کون کتنا بولے گا؟ رات کے سناٹے میں آپ دیکھیں، کبھی وہاں سے 11-12 بجے کے موقع پر کسی پروگرام سے واپس ہوتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں کتنے نوجوان ایسے ہیں، ایسے دبلے پتلے ہیں کہ پھونکے تو بھی اڑ جائیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جوان اور ایسی جوانی سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے جوانی دی ہے، اس کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ یہ جوانی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ یقین اپنے اندر پیدا کریں کل قیامت کے دن جوانی کے ایک ایک لمحے کا اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ تنہائیوں میں کیا ہوا، مجمع میں کیا ہوا، انفرادی طور پر کیا ہوا، اجتماعی طور پر کیا ہوا، اللہ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہوا میں اڑ رہی ہیں، فرشتہ سب کچھ لکھ رہا ہے، چاہے تنہائی میں بیٹھ کر کریں، چاہے اندھیرے میں بیٹھ کر کریں، سب اللہ دیکھ رہا ہے، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج اس محفل میں نوجوانوں سے بطور خاص میں عرض کروں گا، اللہ کے لیے ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں، ان کاموں سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ بہت بدنام ہو گیا اسلام، بہت بدنام ہو گئے مسلمان۔ اگر اب بھی احساس ہمارے اندر نہیں پیدا ہوا تو اور کس مصیبت کا انتظار ہے، اور کس ظالم کا انتظار ہے، اور کس ظلم کا انتظار ہے؟ کب ہم اب سدھریں گے؟ کب ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوگی؟ اور کون سا ظالم آئے وہ ظلم کرے تو ہم سدھریں گے؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، میں نوجوانوں سے بطور خاص عرض کروں گا، اللہ نے جوانی عطا فرمائی ہے، عبادتوں میں لگائیں، مظلوموں کی حمایت میں لگائیں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگائیں۔ اللہ نے آپ کو یہ جوانی بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے۔ احساس اب نہیں ہوگا، جب ہاتھ پیر کی طاقت جواب دے جائے گی اس وقت ہوگا، اور اس وقت کا پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسی مقدس راتوں میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیں گے، نشے کے عادی، شراب پینے والے کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس مجلس میں ہم نیت کر لیں،
اس مجلس میں نیت کر لیں، اگر خدا نخواستہ ایسی عادت میں ہم مبتلا ہیں، اللہ کے لیے سچے ارادے کے ساتھ دل ہی دل میں اللہ سے معافی کی بھیک مانگ لیں۔ اللہ پچھلی زندگی میں بہت پی لیا، پچھلی زندگی میں بہت نشہ کر لیا، اب اس مجلس میں تیرے گھر میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے یہ کام نہیں کروں گا۔ سچے ارادے کے ساتھ دل ہی دل میں اللہ سے کہہ لیں۔ دل کی باتیں اللہ سنتا ہے، دل کی حرکتیں اللہ سنتا ہے، کسی کو بتانے اور دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ سے ہم نے معاملہ کر لیا، اللہ ہماری زندگی کو اچھا کر دیں گے۔ اس سے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سب کو معاف فرما دیں گے، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ مرض اتنا عام ہے، اتنا عام ہے، اللہ حفاظت فرمائیں۔ کیا جوان کیا بوڑھے سب شوقین ہیں، سب شوقین ہیں۔ اگر شوقین نہیں ہے تو دوسروں کی دیکھا دیکھی تو ضرور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے اس کو نہیں دیکھیں گے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، 1000 مرتبہ ہم نے یہ حدیث سن لی ہے، دل پر کوئی دستک نہیں ہے، دل پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ کیسے ہم مسلمان ہیں، کیسے ہم مسلمان ہیں آخر، کہ اتنی مرتبہ سننے کے بعد بھی ہمیں یہ فیشن اچھا لگتا ہے اللہ کے نبی کے دل کو دکھانا، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسبل ازار، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسفل من الازار من الکعبین فہو فی النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹخنے سے نیچے کپڑے کا جو حصہ رہے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنا کاٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، باقی آدمی کو جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ یہ ٹخنا جہنم میں جلے گا تو پورا جسم جلے گا، پورا جسم جلے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسبل ازار بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لے لینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا کیا حال ہے۔ نوجوانوں کا بھی کیا حال ہے، وہ پینٹ ہی ایسی پہنتے ہیں، نہ اس سے دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے، نہ اس سے دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے۔ ان کی صحت کو بھی نقصان دہ ہے، ان کی صحت کو بھی نقصان دہ ہے۔ نوجوان اچھی طرح سن لیں اس بات کو، ٹائٹ کپڑے پہننا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی پہنتے تھے، اللہ کے نبی ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا کرتے تھے۔ اور لباس کے پہننے کی جو حکمت بیان کی گئی ہے، قرآن میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، لباس آدمی پہنتا اس لیے ہے کہ جسم کا جو ڈھانچہ اللہ نے بنایا ہے یہ چھپا رہے، یہ چھپا رہے۔ اب سب کچھ نظر آ رہا ہے تو پہن کر فائدہ کیا ہے، پہننے سے کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت ساری دنیا کی عورتیں کپڑے پہننے والی ایسی ہوں گی جو قیامت کے دن ننگی شمار کی جائیں گی۔ پتلا کپڑا پہننا، تنگ کپڑا پہننا، یہ دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں، اس لیے کہ اس سے جسم کی ساخت نظر آتی ہے، جسم کا ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ ڈھیلا کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں، پتلا ہے، لیکن سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تنگ لباس آپ پہنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جسم کا حصہ نظر آتا ہے۔ آپ یہ ڈھیلا کپڑا اس طرح پہنیں گے تو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کتنے موٹے دبلے ہیں، اگر اس طرح پہنیں گے تو سب کچھ نظر آئے گا۔ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ لباس پہنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تمہارا جسم چھپا رہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، تنگ لباس پہننا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں، ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے کی کوشش کریں۔ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس زمانے کے صلحاء اور نیک بندوں کا لباس ہی سنت لباس ہے۔
وہی اللہ کو محبوب اور پسندیدہ لباس ہے۔ آج کے زمانے کے صلحاء اور اللہ والوں کا لباس جھبا پاجامہ ہے، یہ پہننے کی کوشش کریں، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ارے 50-60 سال ہو گئے، اس کو بھی جھبا پاجامہ پہننے میں شرم آتی ہے، تو اب کتنے افسوس کی بات ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو جوان بتانا چاہتا ہے، ٹائٹ لباس پہن کر، جینز پہن کر، ٹی شرٹ پہن کر، ٹخنے سے نیچے لٹکا کر پورا روڈ جھاڑ رہے ہیں، اسی طرح نماز کو بھی آ گئے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگ، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا ایسی مبارک راتوں میں بخشا نہیں جائے گا۔ اس مجلس میں نیت کر لیں، اس مجلس میں نیت کر لیں۔ میں اس مجلس کی تخصیص اس لیے کر رہا ہوں، رات مبارک ہے، جگہ مبارک ہے، وقت مبارک ہے، لمحوں کی بات ہوتی ہے، ساعتوں کی بات ہوتی ہے، جگہ جگہ کی بات ہوتی ہے۔ بندہ کوئی ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نوجوانوں سے بھی اور دوسرے حضرات سے بھی عرض کروں گا کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کے عادی ہیں تو آج کم سے کم توبہ کر لیں، اور جتنے لباس اس طرح سلائے ہوئے ہیں ان کو اوپر کر لیں۔ اس سے ہمارا کوئی بگڑے گا نہیں، بلکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنیں گے۔ یہ کوئی غلط کام ہے اللہ کا محبوب بندہ بننا؟ یہ اللہ کا مبغوض اور نافرمان اور ناپسندیدہ بن کر چلتے پھرتے رہنا اچھی بات ہے؟ ہم خود فیصلہ کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی رات میں اللہ تبارک و تعالی ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے، ناحق قتل کرنے والے کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے، زنا کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، پھر کسی موقع پر عرض کی جائیں گی۔ جتنی باتیں عرض کی گئی ہیں عمل کرنے کے لیے کافی ہیں، عمل کرنے کے لیے کافی ہیں، اور اگر عمل کا کوئی آدمی ارادہ رکھتا ہے تو بہت ساری باتیں ہیں، اور اگر عمل کا ارادہ نہیں ہے تو پھر یہ نہیں پورے دن کو پوری رات کہہ لیا جائے، پورا دن کہہ لیا جائے، بولنے والا پریشان رہے گا، اس کے گلے میں تکلیف ہوگی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں نے اسی امید کے ساتھ یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، اسی امید کے ساتھ عرض کی ہیں کہ انشاءاللہ العزیز عمل کریں گے، عمل کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، دونوں اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ دنیا میں آدمی چاہتا ہے، دنیا میں آدمی چاہتا ہے، جس سے اس کو محبت ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو پسند آ جاؤں۔ آج بہت سارے نوجوان لڑکے ایسے ہیں کہ لڑکیوں کو پسند آنے کے لیے لڑکی بننے کے لیے تیار ہیں، لڑکی بننے کے لیے تیار ہیں، بال یہاں تک چھوڑے ہوئے، کانوں میں رنگ لگائے ہوئے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ حضرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ میں ان کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہوں کہ گویا ان کو افسوس ہے کہ میں لڑکا کیوں بن گیا، لڑکی ہوتا تو اچھا تھا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، دنیا کی جھوٹی محبتوں کے خاطر آدمی اپنی شکل بدل سکتا ہے، ہم اللہ کے محبوب بننے کے لیے اگر نہ بدلیں تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم اس مجلس میں ارادہ کر لیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنیں گے، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے بن کر زندگی گزاریں گے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، ہم تجھے پسند آ جائیں، ہمارا ظاہر بھی ایسا ہو کہ ہم تجھے پسند آئیں، ہمارا باطن بھی ایسا ہو کہ ہم تجھے پسند آئیں، ہماری انفرادی زندگی بھی ایسی ہو کہ ہم تجھے پسند آئیں، ہماری اجتماعی زندگی بھی ایسی ہو کہ ہم تجھے پسند آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان مقدس راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی مبارک راتیں جس مقصد کے لیے اے اللہ تو ہمیں عطا فرماتا ہے اس مقصد میں ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔